بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آنکھیں میری آج اس لیے چنی منی سی ہیں کہ فلو ہوا ہے اور تھوڑا دقت ہو رہی ہے بات کرنے میں. لائٹ بھی ہمارے ہاں ایک دن پورا جاتی ہے صبح سے لے کے شام تک، تو آج وہ دن ہے، اس لیے ہم پھر اپنے لان میں بیٹھے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کے کچھ سوال چنے ہیں. شکیل صاحب کہتے ہیں کہ سر میری شادی کو 2 سال ہو گئے، بیوی کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے اور اب میرا دل اس سے بدظن ہو گیا ہے، کیا مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ شکیل صاحب، یہ بہانے کب سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ یعنی وہ خاتون آپ کی بیوی ہے تو خدمات کس کے لیے سر انجام دے رہی ہوگی؟ آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے. اگر آپ نے چونکہ لکھا نہیں ہے جاب کر رہی ہوگی تو بھی وہ پیسے آپ ہی کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. تو 4 کام کر رہی ہے تو چاروں آپ ہی کے لیے کر رہی ہے اور آپ اس کو اویلیبل نہیں ہیں. جب بھی میاں محبت سے اویلیبل ہوتا ہے، ایک وارفتگی ہوتی ہے، والہانہ پن ہوتا ہے. ہماری ہر دوسری عورت اس سے محروم ہے. یعنی بیٹیاں جو بیاہ کے جاتی ہیں اپنے سسرال میں، ان کو سب سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ سارے ہم کام کرتی ہیں، ان کے ماں باپ کا بھی خیال کرتی ہیں، پر ان کے کان ترسے رہتے ہیں کہ ان کا میاں ان کے کپڑوں کے، ان کی لپسٹک کے، ان کے چہرے کے، ان کے رنگ کے، اٹھنے بیٹھنے کے تعریف کر دے. آپ لوگ نہیں کرتے. تو جو دوسری لے کے آؤ گے وہ گونگی ہوگی یا بہری ہوگی، اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہوگی. جب آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرو گے تو پھر وہ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کرے گی. ایک اور بھی صورت ہوتی ہے، مجھے معاف کیجئے پر یہ ہے سچ. جو مرد اپنی بیوی سے اوائڈ کرتا ہے یا اس کے قریب جانے سے یا اس کے ساتھ وقت گزارنے سے، عام طور پہ اندر سے وہ کہیں نامرد ہوتا ہے اور اسے خوف اس میں رہتا ہے کہ میں ڈسکلوز ہو جاؤں گا، کسی نئی بیچاری کو برباد کرنے، اس کو لے کے آنے، اور کچھ عرصے کے بعد اس پہ جب منکشف ہوگا تو اس وقت وہ پہلی کو گالیاں دے گی کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. تو کسی کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا کہ آپ کے اندر کیا پک رہا ہے. تو بہت سے مرد جو اندر سے چور ہوتے ہیں، اپنی مردانگی کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں اور پہلی بیوی کے ساتھ تعلقات کو نارمل ابھی اسٹیبلش ہی نہیں کر پائے ہوتے کہ دوسرے کے لیے، اور ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہوتے. وہ پہلی سے خدمت کرا رہے ہوتے ہیں، اسے نوکرانی بنا کے رکھا ہوتا ہے اور ساتھ یہ رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو دس از ناٹ اے نارمل سچویشن. آپ کی سوچ میں ہی اب نارملٹی ہے. اس کو پہلے ٹھیک کیجئے. پہلی بچی کا حق ادا کیجئے، ایک اچھے شوہر بنیے، اچھے مرد بنیے. پھر یہ دوسرا شوق تو بہت بات کا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، کچھ اور مسائل ہیں، پھر بندہ کسی اور طرف جاتا ہے. نبیلہ کہتے ہیں سر جی شادی کو 1 سال ہو گیا، شوہر اور سسرال والے موبائل نہیں لے کے دیتے اور ان کا کوئی دل، اس کا حل بتائیے. میرے بچے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دل کو صبر کرنے پہ آمادہ کرو. آپ کا نکاح جس سے ہوا وہ نہیں پسند کرتا، چونکہ وہ اب تک آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا کہ آپ ٹک کر رہو گے. ٹک کر رہو کہ مطلب آپ کی پوری محبت، آپ کی پوری الفت، آپ کا پورا جو کنسنٹریشن ہے وہ اپنے گھر پہ ہونا چاہیے. پیچھے والوں سے ساری عمر باتیں کی ہیں، اب بھی جب میاں آئے تو اس سے کبھی موبائل لے کے پوچھے میں ذرا امی ابی سے بات کر لوں تو بات کر لیا کرے. یہ جو لمبی چھوڑنی ہوتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں والی، اس سے مرد تنگ آتے. ایک وقت آتا ہے جب آپ کا دونوں کا اعتماد کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر موبائل بھی مل جاتا ہے، میاں والے پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے. لیکن جب تک ان کا آپ پہ اعتماد ابھی ٹھیک لیول پہ نہیں ہے اور آپ بھی بار بار اصرار کر کر کے اس لیول کو خراب نہ کیجیے گا. اس کا 2 حل ہوتے ہیں. ایک، میاں سے کہیں مجھے اماں سے ملوانا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ لے جایا کریں. دوسرا یہ کہ ہر دوسرے دن، ہر روز نہ کریں، ہر دوسرے دن تیسرے دن بات کر لیا کریں. حال چال ہی لینا ہوتا ہے نا. اوکے جناب. اور بی بی جان، سر جی میرے سسر نے میری جان میرے ناک میں دم کر رکھا ہے. جب دیکھو میرے کاموں میں وہ کرتے ہیں مداخلت. میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اور مسائل پیدا ہوں گے. اور رشانہ، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس سے کی ہے جسے وہ پسند کرتا تھا. اب میں کیا کروں؟ میرے بچے، اس سے اس کی پسند کی تفصیلات مت پوچھئے کہ وہ کیسی ہے، تمہارا دن اس ساتھ کیسے گزرتا ہے، رات کیسی گزرتی ہے. پوچھو گے تو اور تنگ ہوگے. جب میاں آپ کے پاس آئے بالکل بھول جائیں کہ اس کی دوسری شادی ہوئی ہے، تیسری ہے. اس وقت آپ اس پہ
जिसे कहते हैं ना डुल जाया करें, और इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार। मर्द आमतौर पे उस औरत से तंग आता है जो गिले करती है, जो शिकवे करती है। क्यों तंग आता है? गिले शिकवों में बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होती हैं, तो जिसमें आपकी अपनी कमज़ोरी महसूस हो, हमें वो बंदा या वो बात क्यों अच्छी लगेगी। सो ये पहली बात है। दूसरी ये है कि बाज़ दफ़ा इमोशनली बंदा कहीं और इंगेज होता है और उसको वो निभाता है या उससे आगे चला जाता है। अब ख़ातून पीछे से जब खींचती है तो अगर ज़्यादा खींचे तो फिर ताल्लुकात भी आपके खिंच जाते हैं। इस वाले मामले को ज़्यादा ख़राब मत कीजिए, इसको टेक इट ईज़ी। कुछ अरसे के बाद जितनी मोहब्बत की शादियां होती हैं, देखें दूर दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब वो महबूबा करीब आ जाती है तो आम तौर पे उतनी महबूब नहीं रहती। ये 110% का फार्मूला है। सो अगर इस दौरान आप अपने आप को अच्छा मेंटेन करोगे, उसको अच्छे तोहफे शोफे लेके दोगे, उसका ख्याल रखोगे, ना टोल लगाओगे, ना तनकीद करोगे, और ना उस पर कुछ और आप इल्ज़ाम लगाओगे कि तुम बेवफा और तुम ऐसे और तुम वैसे, तुमने मुझे ये किया और वो किया। बकबक सुनने के बाद वो आपके पास रात को भी नहीं आएगा, दिन को भी नहीं आएगा, फिर क्या करोगे। तो बेहतर है ये थोड़ी सी समझदारी। इसको साइमा ने कहा है कि सर, वालिदैन के गलत फ़ैसलों का बोझ लड़कियां क्यों उठाएं, और लड़की को अपनी ज़िंदगी खुद फ़ैसला क्यों नहीं करने देते। मेरे बच्चे, हम 1 मिनट को सोच लेते हैं, वालिद आपसे उम्र में बड़े, वालिदा आपसे उम्र में बड़ी, उनके ताल्लुक़ आपसे ज़्यादा, उनकी अक्ल भी ज़्यादा, उन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। अच्छा, अब उन्होंने आपके लिए क्या कोई जाहिल, गंवार, कन टुटा, कोई माजूर बंदा ढूंढेंगे? कोई अच्छा ख़ानदान ढूंढेंगे जहाँ बच्ची जाके एडजस्ट हो जाए। ख़ानदान का भी सोचेंगे, बंदे लोग मिलना जुलना, 100 रिसर्च। जितनी लड़कियाँ अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाती हैं, इसमें 100 टाइम्स ये होता है, कोई एक रेयर केस कि लड़का पसंद आ गया, शक्ल पसंद आ गई, उसका बोल बचन पसंद आ गया, अंदर से जाहिल ख़ानदानी लोग नहीं होते, और वहाँ आपको कोई ओन करने वाला भी नहीं होता। सो वालिदैन जब करते हैं तो लड़की के पास मौका होता है गिला शिकवा करने का, हाय आपने गलत फ़ैसला किया। बेटा, जब खुद करते हो तो डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर। क्योंकि आपको ना ज़िंदगी का पता, ना लोगों का पता, ना रिश्तों का पता, ना ही आपकी एक्सपोजर होता है। तो इस वजह से लड़कियों के फ़ैसले आमतौर पे ये पल्सिव होते हैं इमोशंस पे, और इमोशन के फ़ैसले हमेशा झूठे साबित होते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।